بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب کے صاحبزادگان جناب ڈاکٹر مسعود اظہری صاحب، جناب خالد اختر صاحب اور دیگر اعزاء و اقارب اور آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جس انسان کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے اسے موت کے انجام سے دوچار ہونا ہے. جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں جا کر سونا ہے. انسان کی زندگی مختصر ہے اور انسان کی زندگی فانی ہے اور انسان کی زندگی محدود ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور 4 چیزیں لکھتا ہے، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. یکتب عمرہ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. یہ لکھتا ہے کہ اس شخص کی عمر کتنی ہوگی، اس کی موت کب آئے گی، اس کو روزی کتنی ملے گی، اور یہ شخص خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا. یہ 4 باتیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں. جو وقت انسان کے لیے طے ہو گیا اس وقت انسان کو رخصت ہو جاتا ہے. زندگی انسان کی مانند مرغ خوش نوا ہے، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا. جس طرح پانی کی سطح پر کوئی بلبلا وجود پاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی دنیا میں آتا ہے، وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے. زندگی چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آخرت میں انسان جائے گا تو دنیا کی زندگی اس کو بس ایک صبح یا ایک شام معلوم ہوگی. ایسا لگے گا کہ ایک صبح گزار کر آیا یا ایک شام گزار کر آیا. کل من علیہا فان. روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کو مر جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. بقا اللہ کے لیے، فنا ساری کائنات کے لیے. دنیا میں انسان آتا ہے، اپنا وقت پورا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر کچھ ایسے خوش نصیب دنیا میں ہوتے ہیں کہ جو اپنی اسی مختصر زندگی کو کامیاب زندگی بناتے ہیں. محنت کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. ان کی زندگی مینار نور ہوتی ہے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی زندگی
دنیا کے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی سایہ دار درخت ہوتا ہے جس کے نیچے مخلوق آرام پاتی ہے، ویسے ہی دنیا کے کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود سے کائنات میں نور پہنچاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ ایسے ہی خوش نصیب انسان ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ نے ان کو لمبی زندگی عطا فرمائی، 83-84 برس عمر ہوئی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خوش نصیب انسان کون ہے؟ خوش نصیب انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر زیادہ ہو، عمل اچھا ہو، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ عمر بھی لمبی ہو، عمل بھی درست ہو، بہترین عمل کرنے والا ہو، ایسے شخص کو خوش نصیب کہا گیا، اس لیے کہ اس کے پاس بہت ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، بہت سارے اعمال خیر کا توشہ لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ہمارے حضرت قاضی صاحب بھی اچھے عمل کے پیکر تھے، اللہ نے ان میں نیکی کا جذبہ رکھا تھا، اللہ نے انہیں اچھے اخلاق سے نوازا تھا، زندگی ان کی اچھے عمل کے ساتھ گزری، خیر کے کاموں میں گزری، پڑھنے پڑھانے میں گزری، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں گزری۔ خیر الناس من ينفع الناس، حدیث شریف میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کو اس کی ذات سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وہ انسان اس انسان کے لیے خوش نصیبی ہے جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خیر پھیلانے کے لیے قبول فرماتا ہے اور ان کے وجود کی برکت سے شر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بہت سے فتنے ان کے وجود کی وجہ سے دب جاتے ہیں، بہت سارے مسائل مشکلات ان کی برکت سے نہیں آتے۔ اللہ کے ایسے بابرکت بندے بھی روئے زمین پر ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ مشکلات اور مسائل کو لوگوں سے ٹال دیتا ہے، وہ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، شر کا تالا ہوتے ہیں، اچھے عمل کا پیکر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے قاضی صاحب کو ایسے ہی بتایا تھا، کتنی نیکیاں وہ کما کر گئے، 50 سال سے زائد عرصے تک قرآن پاک تراویح میں سنایا۔ آپ سوچئے نصف صدی تک، اور قرآن مجید بھی اس طرح سنایا کہ تراویح میں بھی قرآن سناتے تھے، تہجد میں بھی قرآن سناتے تھے، رمضان المبارک میں 2 ختم فرماتے تھے، ایک تراویح میں ختم کرتے تھے اور ایک تہجد میں ختم کرتے تھے۔ آپ سوچئے جس شخص نے 50 سال تک تہجد میں اللہ کا قرآن سنایا، تہجد کے مبارک اور مقبول وقت میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کا پاک کلام پڑھا ہو، اللہ کو اس پر کیسا پیار آتا ہوگا، اللہ سے اس کو کیسی نزدیکی حاصل ہوگی۔ قرآن پاک تو وہ ذریعہ ہے کہ انسان اس کی تلاوت کر کے، اس پر عمل کر کے اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ حدیث میں قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، اس لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ غور کیجیے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا انسانوں کے ہاتھ میں، کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ قرآن پاک سے جس کو تعلق نصیب ہو گیا وہ انسان اللہ تعالیٰ سے اللہ کا قرب پانے والا انسان ہے، اللہ کی نزدیکی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے ایمان میں تازگی آتی ہے، قرآن پاک کے ذریعے انسان اچھی صفات، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اختیار کرتا ہے۔
ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہترین صفت تھی کہ وہ قرآن پاک سے غیر معمولی تعلق رکھتے تھے. قرآن مجید سے ان کا رابطہ مضبوط تھا اور اپنے شاگردوں کو بھی، ہم لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، تاکید فرماتے تھے. پھر حدیث شریف انہوں نے پڑھائی. حدیث شریف کا پڑھانا کتنی بڑی نیکی ہے. ہزاروں شاگردوں کو انہوں نے تیار کیا. معاد ملت پہ 50 سال سے زائد عرصے تک درس دیتے رہے. ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک کا درس عام لوگوں کے لیے مسجد نور الہی میں دیا. فجر کی نماز کے بعد روزانہ درس دیتے تھے. پورا قرآن مجید مکمل فرمایا. عام لوگوں کے لیے قرآن مجید کا درس دیا. ویسے بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تحریر و تقریر دونوں ذرائع استعمال فرماتے تھے. اللہ نے ان کو بولنے کی بھی صلاحیت دی تھی، لکھنے کی بھی صلاحیت دی تھی. آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے معاد ملت کی عیدگاہ پر برسوں ان کی تقریر سنی ہوگی، ان کے پیچھے عید کی نماز ادا کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دونوں صلاحیتیں دی تھی، تحریر کی بھی صلاحیت اور تقریر کی بھی صلاحیت، اور دونوں کو انہوں نے ہماری آپ کی رہنمائی کے لیے، ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا. مدرسے میں جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ پڑھانے کے بعد گھر لوٹ جاتے ہیں، لیکن قاضی صاحب مدرسے میں ٹھہرتے تھے، بہت زیادہ وقت مدرسے میں خرچ کرتے تھے، طلبا کی تربیت فرماتے تھے، اکالیت بن کر رہتے تھے. آپ غور کیجئے کہ ایک شخص اپنی زندگی مدرسے پر لگا رہا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر لگا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ایسی نسل تیار ہو جو ملت کی خدمت کر سکے، جو لوگوں کی رہنمائی کا فرض انجام دے سکے. اس لمبی مدت میں 50 سال سے زائد کی مدت میں انہوں نے ہزاروں طالب علموں کو پڑھایا. مجھے بھی ان کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. بخاری شریف میں نے ان سے پڑھی اور ان کی شفقتیں اور محبتیں حاصل کرنے کا موقع ملا. زندگی کے آخر تک اس رشتے کی وجہ سے ان کی محبت نصیب ہوتی رہی. اور صرف یہ نہیں کہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور اکرام کا معاملہ کرتے تھے. کوئی شاگرد بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے. کم اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسی خوبیاں جمع ہوتی ہیں. استاذ وہ ہوتا ہے جو تراش خراش کر ایک انسان کو خدمت دین کے لائق بنا دیتا ہے. استاذ وہ ہوتا ہے جو بہترین صلاحیت اپنے شاگردوں میں پیدا کرتا ہے. ایسے ہی استاذ تھے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کتنے طالب علموں کو مختلف اوقات میں کسی وجہ سے، کسی ان کی غلطی کی وجہ سے قاضی صاحب نے سزا دی، لیکن محبت ایسی تھی کہ دوسرے وقت میں اس کو بلا کر شفقت فرمائی، محبت دی، تاکہ سزا جو دی گئی ہے اس کا اثر ختم ہو جائے. محبت کے الفاظ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سزا دی گئی ہے اس کا اثر مٹ جائے. یہ انداز تھا ان کی تربیت کرنے کا. مدرسے میں رہتے تھے، کبھی طلبہ شرارت کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کی، کبھی تنبیہ کرنے کی، سزا دینے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر اس کی تلافی اس طرح فرماتے تھے. دل میں بہت ان کے رقت تھی، نرم دل انسان تھے. کوئی بات ہو جاتی تھی رونا آ جاتا تھا. کسی طالب علم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا ان کے دل پر اثر ہوتا تھا. رقت قلبی تھی. اسی مسجد کے افتتاح، خانقاہ کے افتتاح کے موقع پر تشریف رکھتے تھے. اس طرف بیٹھے ہوئے تھے جہاں مختلف پروگرام ہوتے تھے اور میں ان کو مدعو کرتا تھا. برابر تشریف لاتے تھے، جو محبت کا تعلق تھا اس کا اظہار کرتے تھے. جب یہ مسجد اور خانقاہ بنی، پہلی نماز جمعہ کی یہاں ادا کی گئی تھی. جمعہ سے پہلے میں تقریر کر رہا تھا. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے.
تقریر کرتے ہوئے میں نے ایک واقعہ سنایا جو میں نے انہی سے سنا تھا اور حوالہ دیا کہ میں نے اپنے استاد سے واقعہ سنا. ایک صحابی کا واقعہ تھا، ان کے مال خرچ کرنے کا واقعہ تھا. انہوں نے واقعہ سنا اور میری تقریر کے دوران رو پڑے، آنسوؤں سے روتے رہے. نماز ہوئی، نماز کے بعد دعا ہوئی، میں ان کو لے کر نکل رہا تھا، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا آج آپ نے بہترین تقریر کی، مجھے تقریر میں آپ کے رونا آیا. شفقت محبت فرماتے تھے اور دل میں رقت قلبی تھی. مدرسے میں ایک دفعہ میرے اعزاز میں غالباً میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا رکن ہوا تھا، میرے اعزاز میں انہوں نے پروگرام کیا، تقریب ہوئی، تشریف رکھتے تھے. جب میری تقریر کی باری آئی میں نے شکریہ کے الفاظ کہے. ان کے والد کا قصہ میں نے بیان کیا. جب قاضی صاحب مصر میں پڑھتے تھے، وہ اس وقت حالات بہت سختی کے تھے، گھر کے حالات بھی کچھ بہت اچھے نہیں تھے. مصر میں وہ تعلیم پا رہے تھے. اس زمانے میں تو بس خط لکھا جاتا تھا، یہ 60 کی دہائی کی بات ہے. انہوں نے کچھ اپنی پریشانیوں کا خط لکھا اپنے والد ماسٹر عبدالعزیز حیات صاحب کو. ان کے والد نے یہاں سے جواب لکھا، بیٹے کو تسلی دی، نصیحت فرمائی. اس میں یہ شعر لکھا، بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، آبلے پاؤں میں پڑ جائے تو خندہ ہونا. یہ ان کے والد نے ان کو نصیحت کے لیے شعر لکھ کر بھیجا. انہوں نے ہم لوگوں کو زمانے طالب علمی میں سنایا تھا. اس دن تقریر کرتے ہوئے میں نے وہ واقعہ نقل کیا، شعر بھی پڑھا، بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، آبلے پاؤں میں پڑ جائے تو خندہ ہونا. بس میں نے شعر پڑھا اور قاضی صاحب رو پڑے. والد کی یاد آئی ہوگی، اس وقت کے حالات یاد آئے ہوں گے، پڑھائی کے وقت جو مشکلات تھیں، جو دشواریاں تھیں وہ یاد آئی ہوں گی. والد کا ذکر آیا اور ان کے تسلی کے الفاظ کا بس رونے لگے. آبلے پاؤں میں پڑ جائیں تو خندہ ہونا. دل میں رقت تھی. یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے. معہد ملت میں ایک بزرگ تشریف لائے تھے، بخاری کے ختم کا موقع تھا، تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں بخاری شریف بھی مکمل ہوئی اور بچے حافظ ہو رہے ہیں. وہ بزرگ حافظ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو دستار باندھتا ہوں یا حفظ کی سند دیتا ہوں تو مجھ کو حسرت ہوتی ہے، کاش میں بھی حافظ ہوتا. میری عمر آ گئی، بڑھاپا ہے، عالم ہوں، لیکن حافظ نہ ہونے کی کسک آج تک دل میں ہے، حافظ نہ ہونے کی حسرت دل میں ہے. حفظ قرآن کی عظمت بیان کر رہے تھے. قاضی صاحب بہترین حافظ تھے، ہر سال قرآن مجید سناتے تھے. جب انہوں نے قرآن مجید کے حفظ کے سلسلے میں یہ بات سنی اور وہ بزرگ یہ فرما رہے تھے کہ مجھ کو کسک اور حسرت ہے، میں حافظ نہیں ہوں، قاضی صاحب رونے لگے. شکر کے آنسو آنکھ سے بہ رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے مجھ کو عالم بھی بنایا اور حافظ بھی بنایا، پاک کلام تو نے میرے سینے میں محفوظ کیا. رونے لگے. آج تک مجھ کو ان کا چہرہ یاد آتا ہے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بزرگ تقریر کر رہے ہیں، وہ قاضی صاحب رو رہے ہیں. حافظ قرآن نہ ہونے کی بات وہ بیان کر رہے تھے اور قاضی صاحب رو پڑے. دل میں رقت تھی، اللہ کی خشیت تھی. یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ ہر عالم کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ہر استاد اور مدرس کو نصیب نہیں ہوتا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ صفت نہیں عطا فرماتا. اللہ نے انہیں ایک اور بڑی نعمت دی تھی، علم کی گہرائی. اللہ نے رسوخ فی العلم کی دولت عطا فرمائی تھی. قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے جن کا علم مضبوط اور گہرا ہو. والراسخون فی العلم، قرآن میں کہا گیا علم گہرا تھا. بڑے بڑے علماء ان کے علم کی تعریف کرتے تھے.
ایک مرتبہ معہد ملت میں تربیت قضا کا پروگرام ہو رہا تھا، بڑے بڑے علماء ملک سے آئے ہوئے تھے، ایک بڑے عالم تقریر فرما رہے تھے، قاضی بھی تھے، قضا کے متعلق تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کوئی بات ارشاد فرمائی جو علمی اعتبار سے صحیح نہیں تھی۔ قاضی صاحب پیچھے تشریف رکھتے تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن قاضی صاحب نے پیچھے سے ان کو ٹوکا، فرمایا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے۔ ان کی اصلاح فرمائی اور انہوں نے اس اصلاح کو قبول کیا، اس لیے کہ بات قاضی صاحب کی صحیح تھی۔ علم کی دنیا بہت وسیع ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کر کوئی عالم ہوتا ہے۔ اللہ نے قاضی صاحب کو علم کی گہرائی عطا کی تھی، بڑے بڑے علماء ان کے علم اور استحضار اور ذہنی تیقظ کو محسوس کرتے تھے۔ اس یہی وجہ ہے کہ ان کو فقہ اکیڈمی کا نائب صدر بنایا گیا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہوئے، ملک کی سطح پر ان کو لوگ جانتے پہچانتے تھے، ان کے علم کی قدر کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ چونکہ ہمارے شہر میں بہت علماء ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہے، اس لیے ہم قدر نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی سے یہ عالم ہے، یہ جیسے اور علماء ہیں یہ بھی ہیں، قدر نہیں کرتے۔ قاضی صاحب میں علم کی گہرائی اللہ نے رکھی تھی اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ پھر عمل کی پابندی تھی، صرف علم نہیں تھا، عمل۔ مدرسے میں رہتے تھے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، فارغ اوقات میں تلاوت فرماتے تھے، وقت ملتا تھا کتابوں کے مطالعے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ زمانے طالب علمی میں دیکھتے تھے عصر کے بعد بھی دارالقضا میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، وقت کا صحیح استعمال فرماتے تھے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنی سگی اولاد کے مقابلے میں وہ اپنی روحانی اولاد کو، طالب علموں کو زیادہ وقت دیتے ہیں، زیادہ وقت ان پر صرف کرتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے فکر مند اور کوشاں رہتے ہیں۔ اب شاید معہد ملت کو کوئی ایسا شخص نصیب ہو جو اتنا وقت مدرسے کو دیتا ہو، جس کے دل میں ایسی کڑھن اور تڑپ ہو۔ معہد ملت کو انہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ استقامت بھی آپ دیکھیے کہ جس ادارے سے پڑھا اسی ادارے میں پڑھانے لگے، پوری زندگی اسی ادارے سے جڑے رہے۔ استقامت معمولی چیز نہیں ہے۔ الاستقامت خیر من الف کرامہ، 1000 کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بہت سی نصیحتیں ہم کو فرمائی ہیں، لیکن کوئی ایسی نصیحت کر دیجیے بس جس کو میں پکڑ لوں، جو جامع نصیحت ہو، بس اسی پر عمل کروں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ۔ ایمان اور استقامت یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں، ایمان اور استقامت۔ آپ سوچئے کہ یہ کیسی استقامت کی بات ہے کہ ایک ہی ادارے میں ساری زندگی انہوں نے لگا دی، اسی ادارے کو بنایا، اسی ادارے کو پروان چڑھایا، اسی ادارے سے جڑے رہ کر ہزاروں شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ استقامت، اعمال پر استقامت، خدمت دین میں استقامت۔ قرآن پاک سنانا شروع کیا تو جب تک بیمار نہیں ہو گئے اس وقت تک قرآن پاک سناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انہیں استقامت کا وصف عطا کیا تھا، اور یہ مستقل مزاجی، یہ استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تواضع کی صفت تھی۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اشد العلماء تواضعا اکثرهم علما، کہ جس عالم دین میں زیادہ تواضع ہوتی ہے وہ زیادہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال لکھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ جس زمین میں نشیب ہوتا ہے، جو زمین نیچی ہوتی ہے، وہیں سب سے زیادہ پانی جمع ہوتا ہے۔ جو زمین اوپر اٹھی ہوئی ہو وہاں پانی نہیں اکٹھا ہوگا،
جمے گا بھی پانی تو تھوڑا بہت، لیکن جو زمین نیچی ہوتی ہے وہاں زیادہ پانی جمع ہوتا ہے. یہ اس کے نشیبی ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہوتا ہے. اسی طرح جس عالم میں جھکاؤ ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، اس کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے. قاضی صاحب کتنے بڑے بڑے منصب پر تھے، کتنا گہرا علم تھا، کتنی عظیم خدمات تھی، ملت اسلامیہ کو انہوں نے کتنا فیضیاب کیا تھا، لیکن چھوٹوں کے سامنے بھی چھوٹے بن جاتے تھے، اپنے چھوٹوں کے آگے بھی چھوٹے بن جاتے تھے. میں یہاں رمضان میں اعتکاف میں ہوتا تھا. مسجد ثناء اللہ میں جب یہاں جگہ چھوٹی ہونے لگی، معتکفین کی بہت کثرت ہو گئی، تو اعتکاف منتقل کیا گیا تھا. وہاں بھی اعتکاف، اجتماعی اعتکاف ہمارا ہوتا تھا. قاضی صاحب برابر تشریف لاتے تھے، یہاں بھی تشریف لاتے رہے. پھر جب وہاں اعتکاف منتقل ہوا، وہاں بھی تشریف لاتے تھے، جب تک صحت رہی تشریف لاتے تھے. اور میں آپ سے عرض کروں، ان کی تواضع، ان کی خاکساری، میں ان کا شاگرد تھا، شاگردوں کا بھی شاگرد. ان کے بہت چھوٹوں میں علم عمل میں کوئی موازنہ نہیں، کوئی تقابل نہیں. ہم لوگ تو ان کے بہت ہی ادنا شاگردوں میں. لیکن ہمیشہ جب رمضان میں اعتکاف میں تشریف لاتے تھے تو ایک جملہ ضرور مجھ سے فرماتے تھے کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ سے دعا کی درخواست کروں، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. آپ غور کیجیے، اتنا بڑا عالم ہے، بزرگ ہے، ہزاروں لوگوں کو جس نے پڑھایا ہے، وہ اپنے چھوٹے اور عزیز سے کہتا ہے کہ دعا کی درخواست کرنے آیا. یہ تواضع اور خاکساری کی بات ہے، اور انسان کی آخرت کی فکر کی بات ہے. ان کو حسن خاتمہ کی بھی بہت فکر ہوتی تھی. ہمیشہ دعا میں کہتے تھے کہ آخری وقت میں کوئی چیز سلامت رہے یا نہ رہے، اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا. ہمیشہ دعا مانگتے تھے، حسن خاتمہ کی دعا اللہ سے کرتے تھے. اور اللہ نے کس طرح ان کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ رمضان میں فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جوار رحمت میں بلایا. کیسا بہترین خاتمہ اللہ نے عطا فرمایا. رمضان میں دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اللہ نے مغفرت کی جو فکر ان کے دل میں تھی اور حسن خاتمہ کی جو تڑپ تھی، اس طرح اس کو تکمیل تک پہنچایا کہ رمضان میں وفات عطا فرمائی، نماز کے وقت وفات نصیب فرمائی. جس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں، اس وقت ان کی روح اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی، حسن خاتمہ کی سعادت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. اور جس کو یہ نعمت ملے اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی اصل کامیاب انسان ہے. اللہ نے یہ نعمت ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائی. بیمار رہ کر دنیا سے تشریف لے گئے. ترمذی شریف میں لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. مومن پر آزمائش آتی ہے، خود اس کی جان کے سلسلے میں بھی، مال و اولاد کے سلسلے میں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اور صاف ستھرا کر کے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. کتنے برسوں تک بیمار رہے اور ہم لوگ بار بار حاضر خدمت ہوتے تھے، جاتے تھے. ہمارے حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، بار بار تشریف لے جاتے تھے، میں حاضر ہوتا تھا، اور ہمارے اساتذہ حضرت مولانا زبیر صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، ہم لوگ جاتے تھے.
یہ لوگ بھی گواہی دیں گے، اور میں خود اس کا گواہ ہوں کہ اتنی لمبی بیماری کے زمانے میں کبھی ایک حرف شکایت کا ان کی زبان سے نہیں سنائی دیا، کبھی ایک جملہ شکایت کا زبان سے نہیں نکلا، اللہ کی تقدیر پر راضی تھے۔ صبر کی کیفیت تھی، اور یہ کیسی بڑی صفت ہے۔ حدیث میں ایمان دو حصوں پر مشتمل ہے، صبر اور شکر۔ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ جب تک صحت مند رہے، عافیت میں رہے، شکر ادا کرتے رہے، جب بیمار ہوئے، تکلیف جھیلی تو صبر کرتے رہے۔ اللہ نے ایمان کے کمال کے ساتھ رمضان میں پھر ان کو اپنی جوار رحمت میں بلایا، ایمان کے کمال کے ساتھ اپنے پاس بلایا، صبر بھی اور شکر بھی۔ یہ ایمانی کیفیت کی بات ہے کہ آدمی اپنی زبان سے شکایت کا کوئی جملہ نہ کہے، اللہ کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے۔ میرے مرشد گرامی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی ہمیشہ یہ فرماتے تھے، العبادت ہی امتثال اوامر اللہ عز وجل والعبودیت ہی الرضا بمرضات اللہ عز وجل۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اور بندگی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر ہمیشہ راضی رہو۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہو، جو اللہ کی مرضی ہے اس کو قبول کرو، نہ فراق اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، اللہ جس حال میں رکھے بس اس حال میں خوش رہو۔ یہ کیفیت ان کی تھی۔ پھر ایک اور بہت بڑی صفت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، وہ صفت تھی اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا۔ اس کے بھی 10 واقعات ہیں، ان کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ ہم لوگ جا رہے تھے اشاعت العلوم اور کلکواں پڑھنے کے لیے، اگرچہ کہ اب میں نے وہاں نہیں پڑھا، لیکن یہاں سے جا رہے تھے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد طلب علم کا یہ سفر تھا۔ قاضی صاحب نے مہد ملت سے بڑی محبت سے رخصت کیا۔ اس زمانے میں مجھ کو بھی، میرے بھائی مفتی حسنین صاحب کو بھی کچھ پیسے بھی عنایت فرمائے، چونکہ والد نہیں تھے، کچھ پیسے دیے، کہا اپنی ضرورت میں استعمال کیجیے گا، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ محبت و شفقت، یہ اپنے عزیزوں اور شاگردوں سے تعلق، اس کے 10 واقعات ہیں۔ ان کے اور شاگردوں نے بھی، طالب علموں نے بھی 10 باتیں، 10 واقعات سنائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، دوسروں سے نمایاں صفت ان کے اندر تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جانے کی فکر اور اپنی اصلاح کی طلب اور تڑپ تھی۔ بڑے عالم تھے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتے تھے، اپنی اصلاحی کے لیے انہوں نے حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت فرمائی، مرید ہوئے، ان سے تربیت لیتے رہے۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہو گیا تب ایسا نہیں کہ پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے بعد میرے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ بیعت ہوئی، ان سے تربیت لیتے رہے، خط و کتابت فرماتے تھے، ان کی خدمت میں تشریف لے جاتے تھے، منگیر حاضر ہوتے تھے، یہاں سے بہت فاصلہ ہے، وہاں تشریف لے جاتے تھے، حضرت سے ذکر اذکار کی تعلیم لیتے تھے، اور جہاں تک میرا علم ہے جو اذکار کی تعلیم حضرت نے فرمائی تھی اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت مرشد سے بہت محبت اور تعلق کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب سے غیر معمولی عقیدت، محبت، اللہ اکبر، اور حضرت بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، حالانکہ ان کے شیخ تھے، لیکن علم کا ایسا احترام تھا اور قاضی صاحب کی صفات کا کہ قاضی صاحب تشریف لائے ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے حضرت ان کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ قاضی صاحب جب تشریف لاتے تھے، حالانکہ ان کے مرید تھے، لیکن شیخ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ شیخ و مرشد کے دل میں بھی ان کی کیسی عظمت ہوگی، محبت ہوگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا منگیر میں، ہزاروں
علماء پہنچے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بیچ میں درمیان میں جمعہ کا دن آیا، بڑے بڑے اکابر بزرگان دین تھے۔ اب جمعہ کی نماز میں تقریر اور امامت کس کے سپرد کی جائے، یہ معاملہ تھا۔ بہت علماء اور بڑے بڑے علماء تھے، لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو منتخب فرمایا اور قاضی صاحب نے تقریر کی اور جمعہ کی نماز کی امامت فرمایا۔ آپ غور کیجئے کہ شیخ کے دل میں کیسا ان سے تعلق تھا، محبت تھی۔ قاضی صاحب کا انتخاب کیا کہ یہ تقریر کریں گے اور ان کے پیچھے سارا مجمع جمعہ کی نماز ادا کرے گا۔ میں نے کتاب لکھی دیار مرشد میں چند دن حضرت کے یہاں جو جاتا تھا اس کے حالات لکھے۔ جب کتاب شائع ہوئی میں لے کر قاضی صاحب کی خدمت میں گیا، کتاب پیش کی، انہوں نے کتاب قبول فرمائی۔ چند دن کے بعد کہیں پھر ملاقات ہوئی، اس زمانے میں وہ صحت مند تھے، ملاقات ہوئی، مجھ سے فرمانے لگے آپ نے مجھ کو کتاب دی تھی، میں نے اس کا مطالعہ کیا، آج کل پڑھتا رہتا ہوں، سرہانے رکھا رہتا ہوں، پڑھتا ہوں تو مجھ کو بہت رونا آتا ہے۔ حضرت کا اس میں تذکرہ ہے، نصیحتیں، جب پڑھتا ہوں رونا آتا ہے، مجھ سے خود کرتا ہے۔ یہ محبت اور تعلق اپنے شیخ و مرشد سے، یہ انسیت اور یہ کہ اپنی اصلاح کا ایسا جذبہ کہ آخر تک منسلک رہے، تربیت حاصل کرتے رہے، اس میں ہمارے آپ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے کسی نہ کسی سے تعلق رکھیں۔ حضرت قاضی صاحب کے بارے میں بہت باتیں ہیں، دل میں بہت ساری یادیں ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ یہ چند صفات، یہ چند اوصاف میں نے عرض کیے۔ اللہ نے جو وقت ان کا لکھا تھا، وقت پورا ہوا، وہ اللہ کی جوار رحمت میں بڑی عافیت کے ساتھ اور حسن خاتمہ کی علامات کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یقیناً ان کے جانے سے ہم سب کو رنج اور صدمہ ہے، ان کے ہزاروں شاگردوں کے دل رنج و الم سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج خیال ہوتا ہے کہ کل تک جن کی خدمت میں حاضر ہو کر محبتوں سے ہم مالا مال ہوتے تھے، اب وہ مشفق وجود دنیا میں نہیں ہے۔ ہم لوگ جاتے تھے تو کیسا محبت بھرا سلوک فرماتے تھے، تھوڑی دیر کی ملاقات میں بھی دل خوش ہو جاتا تھا۔ اب دنیا میں ان سے ملاقات نہیں ہوگی، ان کا نورانی چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اولاد ہے، اولاد کے لیے والد کا سایہ سر سے اٹھ جانا بہت بڑا حادثہ ہے۔ اولاد چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کا فوت ہونا یہ بہت بڑا حادثہ اور صدمے کا سبب ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب جنہوں نے بہت خدمت کی اپنے والد محترم کی، ہمارے خالد بھائی، حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب، مولانا راشد اسد صاحب، یہ سب حضرت کے صاحبزادگان ہیں، صاحبزادیاں ہیں، کئی صاحبزادیاں بھی ہیں اور بھرا پورا خاندان ہے۔ ان سب لوگوں کے دل بھی صدمے سے چور ہیں، یہ سب لوگ مغموم ہیں۔ قاضی صاحب کا جانا پورے خاندان کے لیے ایک سایہ، شجر سایہ دار کا گر جانا ہے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے جب کوئی بڑا درخت آندھی میں گرتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے، یعنی بڑے انسان کے جانے سے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب کا رخصت ہو جانا بھی ہم سب کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، صدمے کا باعث ہے۔ مگر ہمیں صبر کی تلقین کی گئی اور کہا گیا ہے کہ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہو۔ پھر ہمیں اس سے بھی تسلی ملتی ہے کہ حضرت قاضی صاحب دکھ بھری دنیا سے سکھ بھری جنت کی طرف تشریف لے گئے، اچھے اعمال کے ساتھ گئے، وہاں جا کر جو انعام و اکرام ہو رہا ہوگا ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے والد عباس رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا تھا، بہت رو رہے تھے، صحابہ آ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ایک صاحب آئے دیہات کے رہنے والے، انہوں نے کہا اصبر كصبر الصابرین وانما صبر الرعیۃ بعد صبر الرأس، صبر کیجئے، بڑے پہلے صبر کرتے ہیں تو چھوٹوں کو صبر آ جاتا ہے۔
اور کہا خیر من العباس اجرک بعدہ، حضرت عباس سے زیادہ بہتر آپ کے لیے وہ اجر ہے جو اللہ آپ کو صبر کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ واللہ خیر منک للعباس، اور اللہ آپ سے زیادہ عباس کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی ہم ان کو کیا دے سکتے تھے دنیا میں، مگر اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں اللہ ان کو نصیب فرمائے گا۔ قبر میں جو کچھ انعام ان کو مل رہا ہوگا ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر ایمان ہے۔ اس لیے اس صدمے کی گھڑی میں ہم صبر کریں۔ ان کی تمام اولاد کو جو یہاں حاضر ہیں، جو حاضر نہیں ہیں، اور تمام شاگردوں کو تعزیت ہے اور تسلی کے یہ الفاظ ہے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، جو اللہ نے لیا وہ اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لرزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں، روزے کی حالت میں تیرے پاک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر آئے ہیں۔ اللہ صدمے کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا ہے، اب تو ٹوٹے دل انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں امید لے کر حاضر ہے، اللہ تو اپنے کرم سے اسی وقت ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لرزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے قاضی صاحب کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، اللہ ان کو ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اللہ ان کو ان کے حسنات کا بہترین بدلہ عطا فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اللہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ جانے انجانے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنا تیری شان ہے۔ اے کریم تو ان کے گناہوں کو معاف فرما اور اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو نورانی فرما، اللہ ان کی قبر کو نورانی فرما، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار کی نعمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ان کے بعد ان کی اولاد کی بہترین کفالت فرما، اس پورے خاندان کی سرپرستی فرما۔ اللہ قاضی صاحب کے جانے سے مہد ملت بھی یتیم ہو گیا، اللہ مہد ملت کا سرپرست رخصت ہو گیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے مہد ملت کی حفاظت فرما، ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما، ہر شر اور فتنے سے ان کے بعد ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر شر اور فتنے سے ان کے بعد حفاظت فرما۔ اللہ جب کوئی بڑی شخصیت رخصت ہو جاتی ہے بڑا خلا ہو جاتا ہے، اللہ قاضی صاحب کے جانے سے بھی خلا ہو گیا، اپنے کرم سے ان کے بہترین وارث پیدا فرما، اللہ ہمیں ان کے کاموں کو آگے بڑھانے کا موقع عطا فرما، توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت دین کا موقع عطا فرما، اللہ جیسے تو نے انہیں
ہمیں استقامت دی تھی ہمیں بھی استقامت عطا فرما اللہ، جیسی تواضع و خاکساری تو نے ان کو دی تھی ہمیں بھی عطا فرما اللہ، ہمیں بھی علم کی گہرائی عطا فرما اللہ، ہمیں بھی علم کی گہرائی عطا فرما اللہ، ہمیں بھی عمل کی پابندی عطا فرما اللہ، ہمیں خشیت عطا فرما، تقوی و طہارت عطا فرما اللہ، خلوص عطا فرما، للہیت عطا فرما، تیری طرف رغبت عطا فرما اللہ، تیری طرف رغبت عطا فرما اللہ تعالی، ہمیں تیرے دین پر زندہ رکھ اور تیرے دین پر وفات عطا فرما اللہ، تیرے دین پر ہمیں وفات عطا فرما اللہ، جیسے تو نے ہمارے استاد کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائی ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما اللہ، ہمیں تیری رحمت سے امید ہے کہ تو ان کو ان کی بہترین نیکیوں کا اچھا اجر عطا فرمائے گا اور آج وہ اپنی قبر میں آرام اور راحت سے ہوں گے، مگر اللہ جو ان کے پیچھے رہ گئے ان کے جانے کی وجہ سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ، بچے ان کی اولاد یہ سوچ رہے ہیں یا وہ نورانی شفیق وجود ہم کو کہاں نصیب ہوگا اللہ، جن کے چہرے کو دیکھ کر بچوں کو تقویت حاصل ہوتی تھی، دل مضبوط ہوتے تھے، جن کی دعاؤں کے سائے میں جی رہے تھے، وہ نورانی وجود رخصت ہو گیا اللہ، شاگرد سوچ رہے ہیں کہ کوئی علمی اشکال ہوتا تھا تو ان سے پوچھ لیتے تھے، کبھی دل گھبراتا تھا تو جا کر ان کو دیکھ لیتے تھے، کوئی مشکل پیش آتی تھی تو دعا کی درخواست کرتے تھے، اب وہ نورانی اور شفیق وجود کہاں ملے گا، ان کی محبت بھری باتیں اب کہاں دیکھنے کو ملیں گی، اب اس کائنات میں کبھی ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگا اللہ، دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے غمزدہ ہیں اللہ، تو غمزدہ دلوں پر تو ہی صبر کا مرہم رکھنے والا ہے اللہ، تو ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما اللہ تعالی، ہمارے قدموں کو دین پر ثابت فرما اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے دین کی مبارک خدمت کے لیے قبول فرما اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو بھی موت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ، ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اللہ، ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے رخصت ہوا، پھر منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا، قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا اللہ، اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، اس دن صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا اللہ، قبر میں ہم سب کو آسانی عطا فرما، قبر کی زندگی کو آسان فرما، ہمیں قبر میں راحت عطا فرما اللہ، جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما، تیری رضا عطا فرما، تیرا قرب عطا فرما اللہ، تیری محبت و معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرما اللہ، ملک کے مسلمانوں پر بہت مشکل حالات ہیں، مشکل دن مشکل راتیں ہیں اللہ، اس مشکل وقت میں تو ہماری مدد فرما، تمام اہل ایمان کو قوت عطا فرما اللہ، اہل ایمان کی نصرت فرما، اہل ایمان کی نصرت فرما، اہل ایمان کے دین و ایمان جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اللہ، ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله